نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظرف زمان کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم ظرف مکان کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی وہ ناؤنس، وہ اسم جو سپیس کو بتائیں گے، کسی اسپیسیفک مقام کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے ظرف مکان۔ ایسے اسم جو آپ کو کسی مکان کے بارے میں، یعنی کہ جو کام کوئی پرسن کرتا ہے تو وہ کام کس مقام پر ہوا ہے، کس جگہ ہوا ہے، تو وہ جگہ کو بتلانے والے ناؤنس کو، اسم کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مختلف قسم کے ظرف مکان ہیں۔ یوجولی یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو مخصوص ڈائریکشن بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ان مثالوں میں، ظرف مکان میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے داخل، ٹھیک ہے؟ داخل کا کیا مطلب ہے؟ داخل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں ہونا، ان سائڈ، انگلش میں ہم کہیں گے ان سائڈ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، باکس کے اندر بال ہے، اوکے؟ تو ہم کہیں گے اس کے اندر کہ دا بال از ان سائڈ دا باکس، انگلش میں ہم اس طرح کہیں گے دا بال از ان سائڈ دا باکس۔ اب داخل اصل میں انسائڈ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بال کے لیے عربی میں القرۃ لفظ استعمال ہوگا، قرۃن یعنی بال، القرۃ دا بال، ٹھیک ہے؟ اور باکس کے لیے آپ صندوق لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الصندوق یعنی باکس۔ تو آپ کے پاس دو ناؤنس ہیں، ایک بال ہے اور ایک باکس ہے۔ اب اسی کو لے کر ہم جو ہے مختلف سینٹنسز بنائیں گے تاکہ ہم کو مختلف پلیسز کا پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کہنا ہے دا بال از ان سائڈ دا باکس، ٹھیک ہے؟ بال باکس کے اندر ہے، اندر ان سائڈ کہنے کے لیے آپ داخل لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں جو بھی آپ ظرف مکان استعمال کریں گے وہ عموماً جو ہے بطور مضاف استعمال ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کا اسم ظرف ہے، ظرف مکان، اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ آپ کا مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ہمیں کہنا ہے دا بال از ان سائڈ دا باکس، تو ہم کہیں گے القرۃ دا بال، ان سائڈ کہنے کے لیے داخل، اور باکس کے لیے الصندوق لفظ استعمال کریں گے، القرۃ داخل الصندوق، بال صندوق کے اندر ہے، داخل الصندوق صندوق کے اندر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ باکس کے اندر۔ دوسری مثال دیکھیے، دوسرا ہمارے پاس اسم ہے وہ ہے فوقا، اور یہ بڑے آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بس آپ کو اس کے میننگز یاد رکھنے۔ فوقا کا مطلب ہوتا ہے ابو، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ بال جو ہے باکس کے اوپر ہے، اوپر کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے دا بال از ابو دا باکس، باکس کے اوپر کی طرف، بال باکس کے اوپر ہے، تو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ القرۃ فوق الصندوق، فوق الصندوق باکس کے اوپر، بال باکس کے اوپر ہے، القرۃ فوق الصندوق بال باکس کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ کو کہنا ہے نیچے یعنی بلو، تو آپ کہیں گے تحت، ٹھیک ہے؟ تو سیم ایگزامپل، باکس کے نیچے بال آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے القرۃ تحت الصندوق، بال باکس کے نیچے ہے، القرۃ تحت الصندوق، تو یہ تحت، اس کا ٹرانسلیشن ہم بلو کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، دیکھیے بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، دو چیزوں کے سینٹر میں ہونا، درمیان میں ہونا، ٹھیک ہے؟
اور خلفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے ہونا. خلفہ کے ساتھ ساتھ آپ وراء کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب وہی ہوتا ہے. خلفہ یعنی پیچھے، بیہائنڈ. وراء کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، بیہائنڈ یا بیک سائڈ. ٹھیک ہے. اور امامہ، امامہ کا مطلب ہوتا ہے فرنٹ، کسی چیز کے سامنے ہونا. آپ اس کے لیے مقابل لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. فیسنگ کرنا کسی چیز کو، مقابل ہونا، سامنے ہونا. ٹھیک ہے. چلیے اب سینٹنس کی طرف آتے ہیں. پہلی ایگزامپل بینا کے ذریعے ہمیں کہنا ہے دا بال از بٹوین دا باکسز. دو باکسز ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک بال ہے، آپ کو یہ بتانا ہے. دا بال از بٹوین دا باکسز. تو بینا استعمال ہوتا ہے بٹوین کہنے کے لیے. تو جملہ بنائیں گے القرۃ بین الصندوقین. اب یہ تثنیہ استعمال کیا میں نے صندوق کے لیے، صندوق سنگولر ہے، صندوقینی یہ اس کا کیا بنا، تثنیہ بنا. یا نون کے ذریعے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، حالت جری میں ہے، تو اسی لیے اس کو جو ہے صندوقینی کہا، صندوقانی نہیں کہا. الف نون سے نہیں بنایا، یا نون کے ذریعے، کیونکہ یہ حالت جری میں ہے. تو الصندوقینی کا مطلب ہو جائے گا دو باکسز. القرۃ یعنی بال. بینا کا مطلب بیچ میں، درمیان میں، بٹوین. القرۃ بین الصندوقین، بال باکسز کے درمیان ہے، بال باکسز کے درمیان ہے. اب خلفہ کا استعمال کریں گے. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، کسی چیز کے پیچھے ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں بال جو ہے باکس کے پیچھے ہے، یہی آپ کو کہنا ہے دا بال از بیہائنڈ دا باکس. ٹھیک ہے. تو بیہائنڈ کہنے کے لیے آپ خلفہ استعمال کریں گے. القرۃ خلف الصندوق، بال باکس کے پیچھے ہے. القرۃ دا بال، خلفہ از بیہائنڈ الصندوق دا باکس. ٹھیک ہے. یہ بھی آسان ہے. آپ خلفہ کی جگہ وراء کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے القرۃ وراء الصندوق، اس کا بھی مطلب وہی ہوگا کہ بال باکس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ خلفہ استعمال کریں، چاہے آپ وراء استعمال کریں، دونوں بھی درست ہیں. تیسری پکچر میں دیکھیے کہ باکس کے سامنے بال ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ کے فرنٹ میں ہے، آپ کو کہنا ہے تو لفظ آپ امامہ استعمال کر سکتے ہیں یا مقابل لفظ استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کہنا ہے دا بال از ان فرنٹ آف دا باکس، بال باکس کے سامنے ہے، تو سامنے کہنے کے لیے امامہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. القرۃ امام الصندوق، القرۃ امام الصندوق، بال باکس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آسان ہے. اب نیا لفظ دیکھیں، یمین. یمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یمین یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، سیدھی جانب. رائٹ ہینڈ سائڈ کو یمین کہتے ہیں عربی میں. اور یسار کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ، بائیں جانب. ٹھیک ہے. تو اس کو یسار کہیں گے عربی میں. حول، حولہ کا مطلب ہوتا ہے اطراف، کسی چیز کے سراؤنڈنگ ہونا، اراؤنڈ ہونا کوئی چیز. ٹھیک ہے. تو اطراف کو حولہ کہیں گے. اب پہلی مثال میں دیکھیے، یمین والی مثال، کہ جس کے اندر ایک باکس ہے اور بال اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے. تو ایرو بھی میں نے دیا ہے، تو رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف بال ہے. تو اب ہم سینٹینس کیسے بنائیں گے؟ ہم کو کہنا ہے دا بال از آن دا رائٹ، بال سیدھی طرف ہے. ٹھیک ہے. بال سیدھی طرف ہے. دا بال از آن دا رائٹ. القرۃ علی الیمین، القرۃ دا بال، علی آن، الیمین دا رائٹ. ٹھیک ہے. دا بال از آن دا رائٹ، القرۃ علی الیمین. اوکے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں القرۃ بجانب الایمن، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بال رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ہے.
یہ دوسرا طریقہ. اگر بجانب استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایمن لفظ استعمال کریں گے، یمین کی جگہ ایمن کہیں گے. القرۃ بجانب ایمنی. اچھا، اب آپ کو کہنا لیفٹ ہینڈ سائڈ، کوئی چیز، کوئی آبجیکٹ ہے جو کسی دوسری چیز کے لیفٹ سائڈ پر ہے تو آپ اسے یسار کے ذریعے کہیں گے. ٹھیک ہے، دا بال از آن دا لیفٹ، القرۃ علی الیسار، القرۃ علی الیسار، دا بال از آن دا لیفٹ. ٹھیک ہے، آسان ہے. اب آپ کو کہنا ہے کہ باکس کے اطراف میں بالز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ دا بالز آر اراؤنڈ دا باکس. ٹھیک ہے، اراؤنڈ کہنے کے لیے حولہ استعمال کریں گے. تو اب بالز ہے، دا بالز، دا بالز آر. اب یہ دیکھ پلورل ہے تو ہم قرۃن کا پلورل استعمال کریں گے، القرات. قرۃن یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، آخر میں تائے تانیث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو مؤنث سے جب کبھی آپ جمع بناتے ہو تو الف تا پیش کے ذریعے حالت رفعی میں. ٹھیک ہے، تو آپ القرات، یہ اس کا پلورل بن گیا، یعنی دا بالز. حول الصندوق آر اراؤنڈ دا باکس. ٹھیک ہے، القرات، دا بالز آر اراؤنڈ دا باکس، القرات حول الصندوق. تو جیسا آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں باکس سینٹر میں ہے، بالز اس کے اراؤنڈ ہے، اطراف میں ہے. تو اطراف اردو میں اس طرح آپ کہیں گے اطراف، اور عربی میں آپ کہیں گے حولا. ٹھیک ہے، حول الصندوق کا مطلب ہوگا باکس کے اطراف. القرات حول الصندوق، بالز صندوق کے اطراف ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لاسٹ دو ہیں ہمارے پاس. ہمیں کہنا ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس ہے. ہم پکچر کی طرف دیکھیں گے تو ایک لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے پاس بال ہے، تو ہمیں کہنا ہے کہ بال لڑکے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بمعنی قریب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اسپیسیفک لفظ استعمال ہوتا ہے عندہ. ٹھیک ہے، جب کبھی آپ کو پاس کہنا ہے، ٹھیک ہے، پاس کہنا ہے تو عندہ استعمال کریں گے. یہاں سینٹینس ہم کیا بنا رہے ہیں کہ دا بال از وتھ دا بوائے، بال لڑکے کے پاس ہے، بال لڑکے کے پاس ہے. تو یہ پاس کہنے کے لیے آپ عندہ استعمال کریں گے. القرۃ عند الولد، the ball is with the boy. القرۃ، the ball، عند الولد، لڑکے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، عند الولد یعنی لڑکے کے پاس. اب آپ بہت سارے دوسرے سینٹینسز اسی بیس پہ بنا سکتے ہیں. عندہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ القلم عندی، میرے پاس قلم ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں گے الکتاب عند الطاولۃ، کتاب ٹیبل کے پاس ہے. الحقیبۃ، الحقیبۃ عند الطاولۃ، بیگ ٹیبل کے پاس ہے. تو آپ عندہ کا استعمال بہت مختلف جگہوں پر کر سکتے ہیں. قرآن میں بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا عند اللہ. ٹھیک ہے، عند اللہ کا مطلب اللہ کے پاس. تو اب یہ مثال دیکھیں، القرۃ عند الولد کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بال لڑکے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بسائڈ کہنا ہے، قریب میں کہنا ہے، نیئر بائی کہنا ہے، تو آپ بجانب لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر یہ کہنا ہے دا بوائے از بسائڈ دا کار، لڑکا کار کے پاس ہے. ٹھیک ہے، لڑکا کار کے پاس ہے، بسائڈ ہے، تو آپ کہیں گے الولد بجانب السیارۃ، الولد لڑکا بجانب السیارۃ، کار کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں. تو بس آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے اور ان تمام مثالوں میں آپ غور کریں گے تو یہ تمام کی تمام جگہوں کو بتا رہے ہیں. یعنی اگر ہم شروع سے دیکھیں، داخل، داخل بتا رہا ہے کہ کوئی چیز اندر ہے، فوقا
کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ مقام بتا رہی ہے، تحتا نیچے، اسی طرح بینا یعنی درمیان ہونا، کسی چیز کے درمیان ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جگہ ہے، خلفہ پیچھے، امامہ سامنے، اور یمین یسار دائیں طرف بائیں طرف، یا اطراف، یا پھر ایک سائیڈ میں، یا پھر کسی چیز کے پاس. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ تمام اسما جو ہم ابھی پڑھے ہیں یہ تمام کے تمام کسی مقام کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے انہیں ظرف مکان کہا جاتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا کافی، اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.